السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پورے پاکستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے، تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم نے جو مختلف اپنے سورسز ہیں مختلف شہروں میں، وہاں سے جو اپڈیٹس لی ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے انفارمیشن پہنچانا بھی جو ہے وہ کافی مشکل ہو رہا ہے، چونکہ کمیونیکیشن کے ذرائع جو ہیں وہ کافی افیکٹڈ ہیں۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس جو ہیں وہ مل سکیں، اور اگلے 72 گھنٹے کیوں اہم ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو ایکسیس کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تو وی پی این کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ذرا اسلام آباد اور راولپنڈی، کیونکہ ڈی چوک وہیں پہ موجود ہے، سب سے پہلے اسلام آباد اور راولپنڈی کا ایک ہولسٹک ویو لیتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ تو اسلام آباد اور راولپنڈی جانے والے تمام راستے جو ہیں وہ اب بند کیے جا چکے ہیں، انہیں سیل کیا جا چکا ہے۔ صرف ایک آدھا راستہ جو ہے وہ ایمرجنسی کے لیے صرف کھلا ہوا ہے، اور وہ بھی مطلب پشاور اور موٹر وے سے کافی دور جو پوائنٹ ہے صرف اسے کھلا ہوا ہے، ورنہ اوور آل جو ہے وہ بڑی سخت قسم کی بندش کی ہوئی ہے۔ کنٹینرز لگا کے جو ہے وہ مختلف شاہراہوں کو سیل کیا جا چکا ہے۔ کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے بتایا گیا 0 پوائنٹ پہ 20 فٹ اونچی کنٹینرز کی وال جو ہے وہ کھڑی کی ہوئی ہے، اور کچھ جگہوں پہ ڈبل لیئرنگ کی گئی ہے کنٹینرز کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آمد و رفت لوگوں کی بند ہوئی ہے۔ سری نگر ہائی وے کے کئی مقامات سے اسے جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد ایکسپریس وے کھنہ پل سے فیصل مسجد تک مختلف مقامات پہ اسے سیل کر دیا گیا ہے۔ ڈی چوک، سرینا چوک، نادرا چوک پر بھی کنٹینرز کھڑے کیے گئے ہیں، اور اسلام آباد میں اس وقت ہو کا عالم ہے۔ موٹر سائیکل سوار کچے راستوں سے داخل ہونے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ سری نگر ہائی وے پر I-8 کے قریب 50 کے قریب موٹر سائیکل سواروں نے کنٹینرز دھکیل کر جو ہے وہ رستہ بنایا۔ اب لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈی چوک۔ ڈی چوک میں اب سے کچھ دیر پہلے محسن نقوی جو ہے وہاں پہ آئی جی اسلام آباد کے ساتھ وہاں پہ پہنچے، اور وہاں پہ جو پولیس کی بڑی بھاری نفری وہاں پہ تعینات کی گئی ہے اس سے انہوں نے جو ہے وہ گفت و شنید کی، ان کے حوصلے بلند کیے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈی چوک کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو چند لوگ وہاں پہ پہنچے بھی ہوئے تھے ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جو ہے جاری شروع ہو چکا ہے، جس میں خواتین بھی شامل تھیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ چند ایسی خواتین جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے انہیں بھی وہاں سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ میرا صرف ایک سوال یہ ہے کہ انہیں کس بنیاد کے اوپر گرفتار کیا گیا؟ کیا دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ گرفتار کیا گیا ہے، یا صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا؟ اس کے علاوہ موبائل فون سروس بھی جو ہے وہ جڑواں شہروں کے اندر معطل ہے کئی مقامات کے اوپر، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے رابطے نہیں ہو رہے۔ کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیٹ بھی بند ہے، اور نہ انٹرنیٹ کا ایکسیس ہو رہا ہے، نہ موبائل فونز کام کر رہے ہیں کچھ جگہوں پہ، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جگہوں سے تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ٹیلی ویژن کیبل بھی بند کر دی گئی ہے۔ تو جو رپورٹنگ ہے وہ جرنلسٹ کو رپورٹنگ کرنے میں بہت پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ انٹرنیٹ بند کرنے کے، موبائل فون سروس بند کرنے کے، کمیونیکیشن وہاں پہ نہیں ہوگی تو پھر صرف ڈی ایس ایل جیز کے ذریعے جو ہے وہ ان مختلف جگہوں کی فوٹیجز جو اس وقت آپ مختلف ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ بھیجی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل جانے والا راستہ جو ہے اسے بھی کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے، اور اڈیالہ جیل کے باہر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پہ بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ یہ کل نہیں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دونوں سائڈز جو ہے وہ بڑی ایکسٹریم میجرز اس مرتبہ لے رہی ہیں، اور اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں آخر یہ اتنا ایکسٹریم کے اوپر جانے کی آخر وجہ کیا ہے۔ تھوڑا سا ذرا پہلے مزید شہروں کے بارے میں بات کر لیں۔ جڑواں شہروں میں جو سکولز ہیں، نجی سکولز ہیں، کل شام کو اس کے حوالے سے ویسے ہی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آ گیا تھا کہ وہ بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا، اور بیسکلی اس کی ریزن یہی تھی کہ سکول جو ہیں وہ اس لیے بند کیے گئے کیونکہ رستے ہی بند تھے، تو بچے جو ہے وہ آتے بھی تو وہ کس طرح آتے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جہاں پہ لوگوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ کلیم کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ اب تک جو ہے 412 افراد کو ٹوٹل جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے کل رات سے لے کر اب تک، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے کہ مختلف لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میٹرو بس سروس اسے بھی معطل کر دیا گیا۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں جب کوئی بڑا احتجاج ہوتا ہے سب سے پہلے میٹرو سروس جو ہے وہ بند کی جاتی ہے، اور صدر سے IGP روڈ تک جو ہے اسے معطل کیا گیا ہے، اور پاک سیکریٹریٹ تک میٹرو بس جو ہے وہ البتہ بحال رہے گی۔ تو جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے، مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے، اسے سب سے زیادہ پرابلم اس کی وجہ سے ہوتی ہے جب آپ میٹرو سروس جو ہے وہ بند کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ صرف کہانی جو ہے وہ یہاں تک نہیں آتی، جڑواں شہروں تک نہیں آتی، بلکہ لاہور کے اندر بھی، لاہور سمیت پنجاب بھر سے اسلام آباد راولپنڈی کو ملانے والی تمام سڑکوں کے اوپر جو ہے رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔ لاہور میں موٹر وے، رنگ روڈ، بابو صابو انٹرچینج، شاہدرہ سے پنڈی جانے والی سڑکوں پر بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔ لاہور کے بابو صابو انٹرچینج ٹول پلازا پر 12 سے زائد کنٹینرز کھڑے کیے گئے ہیں، اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے واٹر کینن، واٹر باؤزرز اور پریزن وین، پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پہ موجود ہے۔ میں حیران ہو گیا، آج صبح تقریباً کوئی 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا، مال روڈ کے اوپر مجھے کسی کام سے جانا تھا، تو وہاں پہ ایک سائڈ جو ہے اسے بند کر دیا گیا۔ تو میں آئی واز کوائٹ سرپرائز کہ آپ کی جو مین شاہراہ ہے لاہور کی، مطلب لاہور احتجاج جو ہے وہ ڈی چوک کی کال ہوئی ہے، تو لاہور کو آخر اتنا کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ لیکن لاہور کی بھی جو ہے وہ بندش ہوگی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس ساری چیز کے دوران جو ہے ملیشین پرائم منسٹر بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہوتے ہوئے یہ سارے مناظر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب میں جو ہے وہ 4 شہروں میں دفعہ 144 جو ہے وہ کل اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اسے نافذ کر دیا گیا ہے۔ لاہور، راولپنڈی، اٹک اور سرگودا، یہاں پہ جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ ہے، اور لاہور، راولپنڈی اور اٹک میں رینجز کو بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا اور ان کو سٹینڈ بائی کے اوپر جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور اس مرتبہ ایک اور چیز جو دیکھی جا رہی ہے، جو پولیس ہے، اسلام آباد کی پولیس ہے، اسے رائٹ گیئرز بھی جو ہے اس مرتبہ دیے گئے ہیں، اور ان کو زیادہ بہتر اکوپ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جب لیاقت باغ کے لیے جو کال تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں کمپیریزن میں اس مرتبہ پولیس جو ہے اس کو زیادہ چارج اپ کیا گیا ہے، بہتر اکوپڈ کیا گیا ہے، ان کی نفری بھی جو ہے وہ زیادہ انکریز کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ موٹر وے کے اوپر جو ہے وہ بھی ایک سپاٹ کے اوپر، فی الحال میرے پاس جو خبر آ رہی ہے وہ ایک سپاٹ کے اوپر آ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی خندق کھود دی گئی ہے۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ موٹر وے کے اوپر جو ہے وہ خندق کھود دی گئی ہے۔ دس از ایکسٹراڈنری کہ موٹر وے کو جو ہے اتنی ڈگنگ اس کی کر دی جائے، اور اس کی بیسک مقصد یہی ہے کہ وہاں سے گاڑیاں جو ہے وہ کراس نہ کی جا سکیں، لیکن خیبر پختونخوا کی جانب سے بھی جو ہے ان کی حکومت کی جانب سے کافی انتظامات کے ساتھ جو ہے وہ پورا قافلہ آ رہا ہے۔ چند انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلوں میں لوگوں کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے۔ اب یہ بہت ڈینجرس صورتحال ہے کہ اگر اسلحہ لے کے جو ہے وہ افراد اس قافلوں کے اندر موجود ہیں، اور اگر کل ابھی جب کوئی خدا نخواستہ کلیش کی صورتحال ہوئی تو پھر ہم کیا مناظر دیکھیں گے؟ تو بس دعا کیجئے کہ کوئی ایسی جو ہے وہ صورتحال نہ ہو۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا قافلہ جو ہے وہ ڈی چوک کے لیے اس وقت چل رہا ہے اور رواں دواں ہے، اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے، ورکرز کافی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آنسو گیس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ گیس ماسک جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور بھی دیگر انتظامات کیے گئے ہیں، اور مشینری جو ہے وہ بھی میں نے جس طرح بتایا تھا کنٹینرز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں ہٹانے کے لیے جو ہے وہ مشینری بھی کافی ہیوی جو ہے وہ ساتھ اس قافلے کے آ رہی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ جی ہمارے پرامن احتجاج پر تشدد کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور معلومات موصول ہو رہی ہیں کہ لیگی سرکار نے گلو بڑ تیار کر لیے ہیں، ہمارے پرامن احتجاج پر تشدد کرنے کی منصوبہ بندی ہے۔ گزشتہ روز بھی بدنام زمانہ پنجاب پولیس نے فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی، اور نون لیگ فیشزم اور جبر کی علامت بن چکی ہے۔ تشدد کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ پنجاب پولیس اپنی آئینی حدود میں رہے، ورنہ قانونی طور پر آخری حد تک ہم جائیں گے۔ تو بیرسٹر صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہ بات کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ موٹر وے کے حوالے سے ایک اور فوٹیج اور تصویریں بھی جو ہیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیل جو ہے وہ پھینکے گئے ہیں موٹر وے کے اوپر، اور اب یہ کس کی جانب سے یہ حرکت کی گئی ہے؟ ظاہری بات ہے کیل پھینکنے کا مقصد یہی ہے کہ جو گاڑیاں وغیرہ آ رہی ہیں ان کے ٹائر جو ہے پنکچر ہو جائیں، اور اگر ان کے ٹائر پنکچر ہو گئے یا ٹائر پھٹ گئے تو ایک تو اس سے بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے جو بھی شخص گاڑی کے اندر بیٹھا ہوگا اس کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ وہیکل اگر وہیں پہ پھنس جائے گی تو پھر اسے ہٹانا بھی ایک عذاب ہوگا۔ اور اگر کوئی بڑی گاڑی ہوئی، کوئی 4 ویل ڈرائیو ہوئی، لینڈ کروزر، پراڈو، اس کو تو بالکل ہی ہٹانا اور بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا یہ کیل جو ہیں وہ کس نے پھینکے ہیں، کیوں پھینکے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہوگا۔ اب تک کی اپڈیٹس کے مطابق یہ صورتحال ہے۔ اب میں ذرا اس کو اینالائز کرنا چاہوں گا، یہ آخر یہ اتنی جو ٹینس صورتحال ہے آخر یہ بنی کیوں ہی ہے؟ دیکھیے، دونوں سائڈ جو ہے نا، وہ ایک سائڈ جو ہے وہ ان ترامیم کو بیسکلی پاس کروانا چاہتی ہے، اور دوسری سائڈ کو اس بات پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر یہ ترامیم پاس ہو گئیں، اور ان ترامیم کے اندر خاص طور پہ ملٹری کورٹس کا معاملہ جو ہے وہ پاس ہو گیا، کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جو ہے قاضی فائز صاحب کی انسٹالیشن اگر ہو گئی، ان کو وہاں پہ انسٹال کر دیا گیا، ان کو تعینات کر دیا گیا، چلیں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر ان کو تعینات کر دیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ پھر ہمارے لیے ڈوم اینڈ گلوم ہی ہے، آنے والے سالوں کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے ہمارے لیے۔
تو یہی موقع ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ اس معاملے کو ضرور روکیں. بائی دا وے میں تھوڑی دیر پہلے ملیشین پرائم منسٹر کی بات کر رہا تھا, تو ابھی میرے سامنے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ خبر چل رہی ہے کہ ملیشین پرائم منسٹر انور ابراہیم جو ہے اب پاکستان سے روانہ ہو گئے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اسکیجول میں کوئی تبدیلی کی ہے, انہوں نے آج ہی واپس جانا تھا, لیکن شکر ہے کہ یہ جو کلیشز ہونے لگے ہیں, اللہ نہ کرے ویسے ہوں, لیکن جو ہونے لگے ہیں اس سے پہلے وہ کم از کم پاکستان سے جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو ویژولز نہیں ملیں گے, ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. خیر, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ یہ اتنی جو بیسکلی ارجنسی ہے اس کا مقصد ہی صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طرح جو ہے اس آئینی ترامیم کو جو ہے وہ روکنا ہے, حکومت کے اوپر پریشر ڈالنا ہے تاکہ یہ ترامیم جو ہے وہ نہ ہو سکیں. اور حکومت بھی بضد ہے کیونکہ وہ اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ مثال کے طور پہ ججز کمیٹی کے اندر تبدیلی کر دی گئی, جو 63A کے حوالے سے جو کیس تھا اس کی ہیئرنگ ہو گئی, وہ اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ اس کو اب لگتا نہیں ہے کہ وہ یہاں سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے اس مرتبہ ایک اور جو فرق آیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اسے یہ جو کچھ دن پہلے جو ڈانٹا یا لان تان کیا تھا اور کو بیرسٹر گوہر تم بزدل ہو اور اس کو ہٹا دینا چاہیے, یہ ساری چیزیں جو رپورٹ ہوئی تھیں اس کا بھی مقصد بیسکلی یہی تھا جسے کہتے ہیں نا لہو گرمانا. تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا لہو گرمانے کے لیے بھی ہے وہ یہ سارا کچھ اس قسم کے بیانات جو ہے وہ دیے جا رہے تھے کہ خان بڑے غصے میں ہے اور اس مرتبہ وہ کسی کو برداشت نہیں کرے گا. اس کی مقصد ہی یہی ہے کہ اس سارے مومنٹم کو جو ہے اس کو ذرا ہائٹ دی جائے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ دوسری سائڈ بھی جو ہے نا وہ کیا سوچ رکھتی ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ لگا لیں جتنا زور آپ نے لگانا ہے, یہی ہے نا, زیادہ سے زیادہ آپ ڈی چوک تک آنے کی کوشش کریں گے, ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کو روکا جائے اور نہ آنے دیا جائے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب جو ہے ایک دفعہ لانگ مارچ کرتے ہوئے یہاں پہ آ رہے تھے اور اچھے خاصے کلیشز اس وقت دیکھنے میں آئے تھے. بالکل کچھ ایسی صورتحال جو ہے وہ اس وقت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک دوسرا چند تجزیہ کار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹیبل کے اوپر آ کے بیٹھا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ہے ان کے ساتھ ٹیبل کے اوپر گفت و شنید کی جائے, جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہی ہے. ایون لاسٹ ٹائم بھی جب پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جو ہے اسے ملتوی کیا گیا تھا اور اس وقت اعظم سواتی کے ذریعے جو پیغام پہنچا تھا عمران خان صاحب تک, اس کے بعد اس کے جو ویژولز آئے تھے یا اس کی جو ایک آؤٹ لک آئی تھی اس میں پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے اس کو بڑا کیش کیا تھا اس چیز کو کہ دیکھیں آخر عمران خان کے پیر پکڑے نا. یہ ایکچولی بات شیخ وقاص اکرم نے ایک دو پروگرامز کے اندر جا کے کہی تھی کہ الٹیمیٹلی تو آپ کو عمران خان کے پیر پکڑنے پڑے ہیں نا. تو اب تو جو ملیشین پرائم منسٹر تھے وہ بھی چلے گئے ہیں. ظاہری بات ہے اب آپ نے جو بھی کلیش کرنا ہوگا وہ یا آج ہوگا یا میکسیمم کل تک ہوگا, یہ اتنی دیر آپ اس کو گھسیٹ سکتے ہیں. تو حکومت کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ لگا لیں پھر جتنا زور لگانا ہے, اور عمران خان سے مذاکرات تو کسی صورت نہیں ہوں گے اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور کسی صورت جو ہے ہم ان ترامیم سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو بیسکلی یہ وہ ضد ہے دونوں سائڈز کی جو بیسکلی ایک دوسرے کو اس وقت آمنے سامنے لے کر آ رہی ہے. لیکن اس ضد کی وجہ سے, دونوں سائڈز کی ضد کی وجہ سے جو لوگ مشکل میں ہیں, مطلب اسکول بند ہیں, آپ جا نہیں سکتے. میرے پاس اسلام آباد سے ایسی رپورٹس بھی آئی ہیں کہ لوگوں کے آپریشنز آج ڈیو تھے, بڑے کرٹیکل آپریشنز, مطلب ہارٹ سرجریز بھی جو ہیں وہ آج ہونی تھی, لیکن نہ مریض پہنچ سکے اور نہ ڈاکٹرز پہنچ سکے. اب آپ صرف اندازہ لگائیے کہ اس ساری صورتحال کے اندر خدا نہ خواستہ کسی کی جان پہ اگر آ جائے اور اگر اسے ہاسپٹل پہنچنا ہو تو وہ بیچارہ کیا کرے, کیونکہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنی ضد کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن اس ساری چیز کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ صحافی اور صدر سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن میاں عقیل افضل نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بہت بڑی خبر, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئینی عدالت کا عہدہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. چیف جسٹس نے اپنے فیصلے کے بارے میں حکومت کو بھی آگاہ کر دیا ہے. 25 اکتوبر کو چیف جسٹس ریٹائرمنٹ کے بعد عہدہ نہیں لیں گے. اب اگر تو یہ ہو جاتا ہے, ابھی تک جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی کوئی فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. کیا یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے, ظاہری بات ہے اس کے اوپر ابھی تک ڈاؤٹس ہیں, کیونکہ یہ صرف ایک جرنلسٹ کی جانب سے ہوا ہے. میں جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال نہیں کر رہا, لیکن یہ کسی آفیشیل چینل سے اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک ایسی اناؤنسمنٹ ہے جو میرے خیال میں اس پورے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو جو ہے وہ نیچے لانے میں بڑی مدد کر سکتی ہے اگر اس طرح کی بات ہو جائے. کیونکہ ظاہری بات ہے یہی پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا کنسرن ہے کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہمیں مسئلہ ہے, وہ آنے والے کسی سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہونے چاہیے. تو اگر ایسا ہو جائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے, ان کے پرسنل سیکرٹری کی جانب سے یا سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا جائے تو میرے خیال میں بہت چیزیں جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں. لیکن اس ساری چیز کے باوجود ایک اور بھی جو ٹویٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے,
اور وہ ٹویٹ کی ہے انہوں نے سینئر صحافی حسن ایوب نے. حسن ایوب صاحب جو ہیں بڑے ایک باخبر صحافی کنسیڈر کیے جاتے ہیں, خاص طور پہ شہر اقتدار کے اندر مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, پنڈی ہو جائے, آپارا ہو جائے, جو سیاسی کوریڈورز ہو جائیں, وہاں سے کافی ان کے لنکس وہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے آج صبح 10:45 کے اوپر ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ آئندہ 72 گھنٹے انتہائی اہم ہیں حکومت کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے بھی, یعنی تخت یا تختہ. کچھ حد تک یہ بیسکلی وہی بات ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کر رہا تھا کہ دونوں سائڈز جو ہے نا وہ انہوں نے پورا اپنا مسل اس مرتبہ استعمال کرنا ہے اور انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ زور کتنا بازو قاتل میں ہے, جس طرح وہ والی صورتحال ہے. دونوں سائڈز ایک دوسرے کے بارے میں بالکل یہی سمجھ رہی ہیں. اور اگر اس مرتبہ تو مطلب یہ یہاں تک بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ٹائم تو یہ ہوتا تھا علی امین گنڈا پور صاحب لیٹ آتے تھے اور لیٹ آ کے اپنا چھوٹا سا شو کر کے واپس چلے جاتے, تو ہو سکتا ہے اس مرتبہ یہ بھی ہو کہ ان کو جانا ہی نہ دیا جائے کہ آ جائیں. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا سنجانی کے اندر جب جلسہ ہوا تھا تو اس کے بعد 8 گھنٹے کے لیے وزیر اعلیٰ غائب ہو گئے تھے, پتہ ہی نہیں تھا کدھر گئے ہیں. تو کچھ پتہ نہیں اس مرتبہ کیا گنڈا پور صاحب جو ہے 8 گھنٹے سے بھی زیادہ کہیں پہ ٹائم گزارے اور ان کو سمجھایا جائے. نو ون نوز, کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کیا بات کر رہے ہیں, کس سے کیا گفتگو ہوئی ہے, ظاہری بات انہوں نے سارے کارڈز میں اپنے چیسٹ سے لگا کے رکھے ہیں. وی ڈونٹ نو. اندر کھاتے ہی جو ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اندر کھاتے کسی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں لگتا. بعد میں وہ کہتے ہیں جی مجھے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے چکر میں جو ہے وہ میری میٹنگ ہو رہی تھی تو اور وہاں پہ جیمر لگے ہوئے تھے تو سگنل نہیں آ رہے تھے. تو اس کے علاوہ گنڈا پور صاحب کی جو ہے وہ آلریڈی وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے تھے, لیکن ان کی جانب سے آج پہلے ہی جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم کے سامنے جو ہے ان کے راہداری جو ضمانت ہے اس کی درخواست کے اوپر سماعت ہوئی اور گنڈا پور صاحب کو جو ہے 25 اکتوبر تک کے لیے جو ہے وہ ضمانت بھی مل گئی ہے. تو انہیں گرفتار ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو نہیں کیا جا سکتا, اس کیس میں جو ہے انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ نکلنے سے پہلے انہوں نے کہا جی ہم ہر صورت جو ہے ڈی چوک پہ پہنچیں گے, تمام جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں ہم نے ڈی چوک جانا ہے. انہوں نے کہا مجھ سے رابطے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, احتجاج رکوانا ہے تو قیدی نمبر 804 سے آپ رابطہ کریں. میرا سب کے لیے پیغام ہے کہ آزادی اور آئین کی بالادستی کے لیے نکلنا ہے, راستے بند کرنا معمول ہے, ہم راستے کھولیں گے. اس کے علاوہ صوبائی دارالحکومت 6 دن کے لیے دفعہ 144 کا جو انہوں نے نفاذ کیا تھا, جس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے بات کی, لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے اسے چیلنج کیا گیا ہے. شہری ملک ناجی اللہ نے متفرق درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے اور درخواست میں کہا گیا ہے جی 3 اکتوبر سے 8 اکتوبر کے لیے جو دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے اسے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے. کورٹ نے ابھی اس کے اوپر ڈیسیجن دینا ابھی تک دیا نہیں ہے. اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس بیورو آپریٹیوز کور بلون, طارق اینڈ سردار جنید lurking around Abbottabad and surrounding areas trying to follow PTI Hazara MNAs. Will the Duffer Bureau stop lurking around and pestering people? We know who you are. تو بیسکلی یہ گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چند ایسے MNAs جن کا ٹریس نہیں ہو رہا تھا یا ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیجڈلی, یہ اس کے بارے میں عمر ایوب صاحب بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے نئے سیکرٹری اطلاعات نے بھی ایکچولی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی MNA ریاض فتیانہ جو آج کل ملک سے باہر ہیں, ان کے بیٹے احسن ریاض فتیانہ کو رات 3:30 بجے ان کے گھر سے اغوا کر لیا گیا ہے. احسن خود سابقہ MPA, ان کی والدہ موجودہ MPA ہیں. پی ٹی آئی کے اغوا کار واردات کے درمیان ریاض فتیانہ کے ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں. میری ان کی بیگم MPA اشفا ریاض صاحبہ سے بات ہوئی. ہماری ساری پارٹی اس کی پرزور مذمت کرتی ہے. اس ملک کو اس جیسے بے شرموں سے جو اپنے بچوں کو بھی معاف نہیں کرتے پاک کرنا ہوگا. احسن کو فوری بازیاب کرایا جائے ورنہ آپ کو کے بعد ٹویٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, یہ نہیں بتاتے ورنہ آپ کو کیا. اس کے علاوہ ڈان اخبار میں جناب ایک خبر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. اس میں خبر آئی ہے کہ تحریک انصاف کے کم از کم 7 MNAs جو ہیں وہ پارٹی قیادت کا اعتماد جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں اور اس وقت وہ ان سے رابطے میں نہیں آ رہے ہیں. 2 سے تو بالکل بھی رابطہ نہیں ہو رہا ہے, 7 میں سے 2 سے تو بالکل رابطہ نہیں ہو رہا, لیکن 5 ایسے ہیں جو فلور جو ہے وہ کراس کر چکے ہیں. میں خبر پڑھ دیتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا ہے جی the main opposition party PTI has expressed the fear that some of its lawmakers may have been won over by the government, which has been making attempts to shore up support for a controversial constitutional amendment which seeks to bring about widespread reforms in the judiciary. Party officials claimed that they had lost confidence in 7 of the lawmakers in the National Assembly and were taking steps to ensure that they would not not change their loyalties. In addition, the party claimed that it was in contact with at least 2 MNAs from the ruling coalition who had given assurances they would stay away from the National Assembly sitting whenever then the constitutional amendment is tabled for the passage.
تو 7 لوگ جو ہے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ مطلب ان کے بارے میں شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی لائلٹیز جو ہے وہ چینج کر چکے ہیں. تو جناب یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کو جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں گے. اللہ حافظ.